نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی اب سب پیاری بہنیں؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم تجوید کا لیکچر نمبر 6 انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، اور پیچھے لیکچر میں ہم نے حرکات ثلاثہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ حرکات ثلاثہ میں سے ہر ایک کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا، زبر زیر پیش یعنی کہ فتحہ، کسرہ اور ضمہ، ان سب کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ اب ہم تنوین کو شروع کریں گے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ اب تنوین جو ہے وہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب تنوین یعنی کہ 2 زبر کی تنوین کو ہم کیا کہتے ہیں عربی میں؟ یعنی کہ ہمیں عربی آنی چاہیے، یعنی کہ ہمیں ان الفاظ کی، ان سب کی ہمیں عربی میں نام آنے چاہیے۔ اب 2 زبر کی تنوین کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین الفتح۔ تنوین الفتح یعنی کہ 2 زبر فتح تو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ نا زبر کو کہتے ہیں، تو تنوین الفتح جو ہے وہ 2 زبر کی تنوین کو کہتے ہیں، اور 2 زیر کی تنوین کو تنوین الکسر، تنوین الکسر یا تنوین الکسر بھی اس کو کہتے ہیں، تنوین الفتح بھی کہتے ہیں، تنوین الکسر کسرہ جو ہے وہ زیر کو کہتے ہیں، اور تنوین الکسر جو ہے وہ 2 زیر کی تنوین کو کہتے ہیں۔ اب 2 پیش کی تنوین کو یعنی کہ 2 پیش کی تنوین کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں تنوین الضم، تنوین الضم، تنوین الضم بھی کہتے ہیں اور تنوین الضم۔ تو اس کے آپ نے سب نے سی نام یاد کرنے ہیں کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کی تنوین کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ اب جس حرف کے اوپر تنوین ہوگی، یعنی کہ جس حرف کے اوپر تنوین ہوگی تو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ اس حرف کو کہتے ہیں منون، یعنی کہ جس حرف پر تنوین ہوگی تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ منون ہے۔ اور ایک اور بات یہ آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں کہ تنوین جو ہے وہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتا ہے، لیکن درمیان میں تنوین نہیں آتا، وہ لفظ کے آخر میں ہی تنوین آتا ہے۔ جس طرح ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ ابدن، احدن، یہ سب تو تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتا ہے۔ اور تنوین کی جب ہم ادائیگی کرتے ہیں تو وہاں پر نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ من، 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 بن، 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 تو اب یہاں پر نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس نون ساکن کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کے آخر میں جو نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے اس کو نون تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ اور یہ نون تنوین جو ہے یہ لکھنے کی صورت میں تو آتا ہے، لیکن یہ نون تنوین جو ہے یہ لکھا تو نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کے ساتھ لکھا نہیں ہوتا تنوین کے ساتھ، لیکن پڑھنے کی صورت میں اس کا تلفظ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم میم 2 زبر من کے ساتھ اس کا نون ساکن لکھا نہیں ہوتا، لیکن پڑھنے میں جب ہم اس کو تلفظ کرتے ہیں، اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، تو اس میں پروننسیشن میں اس کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تنوین کو جب ہم ادا کریں گے تو اس کو ہم واضح طور پر ادا کریں گے، یعنی کہ اس کو لمبا کیے بغیر اس کو لمبا نہیں کریں گے، یعنی اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے با 2 زبر بان، تا 2 زبر تان، اس طرح نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم نے ڈائریکٹ ہی پڑھنا ہے بغیر لمبا کیے۔ بن، 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 تن، 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 ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے یہ سبق اتنا کافی تھا۔ آپ لوگ اس تنوین کے سارے نام جو ہے 3 تنوین کے جو سارے نام ہیں، تنوین الفتح، تنوین الکسر اور تنوین الضم، ان کو یاد کر لیں، اور کہ جس حرف پر تنوین ہوگی اس حرف کو ہم کیا کہیں گے؟ منون کہیں گے، اور تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتا ہے، اور تنوین کی ادائیگی کے وقت اس میں نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور تنوین کی ادائیگی میں جو نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو نون تنوین کہتے ہیں، جو کہ لکھنے کی صورت میں تو نہیں آتا لیکن پڑھنے کی صورت میں اس کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور کی تنوین کی ادائیگی میں اس کو ہم نے واضح طور پر ادا کرنی ہے، اس کو لمبا کیے بغیر اس کو لمبا نہیں کرنا۔ تو امید ہے آپ لوگ کو اس کا آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔